حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان عظیم، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ ہم سب کو ماہ جمادی الثانی کا جمعۃ المبارک عطا فرمایا۔ آج چند ایک آیت حدیث پاک شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے سنیں گے اور سنائیں گے۔ چشم فلک نے سورج جب سے طلوع ہوا ہے، چاند جب سے طلوع ہوا ہے، ستارے جب سے چمکنے لگے ہیں، ان تمام چیزوں نے آج تک زمین پر ہر چیز کو، ہر بندے کو دیکھا ہے، لیکن مصطفیٰ کریم جیسا ابوبکر صدیق نہیں دیکھا ہے۔ یہ بات تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسا یار غار، جیسا دوست، جیسا صحابی، جیسا جان قربان کرنے والا، مال قربان کرنے والا، اولاد دینے والا، مجھے تمام نبیوں میں اللہ نے ابو بکر صدیق عطا فرمایا ہے، ایسا دوست اللہ نے کسی نبی کو بھی عطا نہیں فرمایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، جن لوگوں نے نبی کی صحبت میں بیٹھ کر پڑھا ہو، نبی کی نظروں سے وہ کبھی بھی ڈیفالٹر نہیں ہو سکتے ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ آج کوئی حضرت علی کی آڑ میں دیگر صحابہ پر تبرہ یعنی گالیاں بکتے ہیں، کوئی حضرت فاطمہ الزہرا کی شان بیان کرتے تو سرکار کی بیویوں کی توہین کرتے ہیں۔ عربی گرامر کا مقولہ ہے کہ جہاں بھی نبی کے ساتھ اہل بیت کا لفظ جہاں بولا جائے گا نا، اہل بیت، تو وہاں سب سے پہلے جو مراد لی جائے گی وہ نبی کی بیویاں مراد لی جائے گی۔ ایسا نہیں کہ اہل بیت سے نبی کے بچے مراد ہیں، بیٹیاں بیٹے، یہ تو بعد میں، بیوی ہوگی تو بچے پیدا ہوں گے۔ تو اہل بیت کے اندر سب سے پہلے نبی کی بیویاں۔ آج مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں حدیث پاک پڑھی جاتی ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں، اہل تشیع جو ہے وہ شیعہ وہ بھی پڑھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا یہ عبادت ہے۔ ذکر علی جن عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ ہر ممبر پر یہ بات ہوتی ہے۔ دیکھیں ہم اہل سنت والجماعت والے ہمیشہ معتدل ہیں، کیا یعنی درمیانے والے ہیں، نہ زیادہ بڑھاتے نہ گھٹاتے۔ ہم ہمیشہ ہر ہستی کو اس لیول، اس مقام پر رکھتے ہیں جو مقام اس کو میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ کیونکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا حدیث پاک کے اندر، فرمایا علی تیرے چکر میں دو لوگ تباہ ہوں گے، دو گروہ گمراہ ہوں گے۔ آقا کون سے؟ فرمایا ایک وہ تباہ ہوگا جو تجھ سے حد سے بڑھا دے گا۔ آج نیٹ پہ ویڈیو دیکھو، آج کہتے ہیں کہ اللہ کو بھی رزق دینے والا خود علی ہے۔ آج نیٹوں پہ چل رہی ہے، اللہ کو بھی کھلانے والا خود علی ہے، اللہ کا بھی رب علی ہے۔ تو میرے محبوب فرماتے ہیں جو تجھے بڑھا دے، تجھ سے اتنی محبت کریں گے، اتنی کریں گے، تجھے بڑھا دیں گے، فرمایا بڑھا دیں گے وہ بھی تباہ ہے، اور جو تجھے گھٹا دیں، تیرا ذکر نہ کرے، تین صحابہ کا کرے، تجھ پر جو ہے زیادتی کرے، تیرا ذکر نہ کرے، فرمایا وہ بھی تباہ ہے۔ وہ جو پکا سچا میرے نبی فرماتے منافق ہے کہ جو علی کے نام سے جس کے چہرے کے رنگ تبدیل ہو جاتے ہیں، علی کے نام سے جس کے چہرے کے رنگ اڑ جاتے ہیں، چہرہ مرجھا جاتا ہے، حضور فرماتے وہ پکا خالص منافق ہے۔ فرمایا جو بڑھا دے وہ بھی تباہ، جو گھٹا دے وہ بھی تباہ ہے۔ کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ ہے کہ جو مقام تجھے صحابہ کے بعد میں نے دیا ہے، تجھ کو بندہ اسی مقام پہ رکھے تو حضور فرماتے میں مصطفیٰ گارنٹی دیتا ہوں وہ بندہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، کبھی وہ تباہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا کہ خیر الامور اوسطها، حضور فرماتے کہ ہر چیز میں درمیانہ روی اچھی ہے۔ ایک مقولہ میرے محبوب نے حدیث پاک میں دیا، نسخہ دیا ہے، قیامت تک جب تک زندہ بندہ ہر ایک کے لیے بڑا خاص نسخہ ہے۔
خیر الامور اوسطها، ہر معاملے کے اندر جو ہے نا درمیانہ روی بڑی پیاری چیز ہے. زندگی کا معاملہ ہو، مالداری کا معاملہ ہو، خوبصورتی کا معاملہ ہو، پہننے اوڑھنے کا معاملہ ہو، کسی بھی حساب سے اس کو حدیث کو پڑھ لے، یہ ہر جگہ فٹ آئے گی. جہاں بھی بندہ درمیانہ روی رکھے گا وہ کبھی بھی ہلاک نہیں ہو سکتا. بڑھے تب تباہ ہے، گھٹائے تب تباہ ہے. ٹھیک ہے نا، یہ نسخہ سرکار کا یاد رکھنا. اب آئیے قرآن کی طرف. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، فرمایا اور وہ جو حق لے کر تشریف لائے، سچائی کو لے کر تشریف لائے، وصدق بہ، اور وہ جس نے ان کی سچ کی تصدیق فرمائی. دو ہستیوں کا ذکر ہے. والذی جاء بالصدق، فرمایا وہ جو سچ لے کر آئے، وصدق بہ، اور دوسرے اس ہستی کا نام اس کا ذکر ہے کہ جس نے ان کے سچ کی تصدیق فرمائی. اولئک هم المتقون، اللہ فرماتا ہے یہی متقی پرہیزگار ہے. اب یہ اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے نام بیان نہیں کیے کہ اللہ تعالیٰ کس سے مخاطب ہے، کس کو بیان فرما رہا ہے، لیکن علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ بالصدق سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ سچ لے کر آنے والے میرے محبوب ہیں. وصدق بہ، اور اس سچ کی تصدیق کرنے والے سب سے پہلے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. یعنی جو سچ کی تصدیق کرے اللہ اس کو صدیق ہے. صدیق کہتے ہیں بہت زیادہ سچے کو. اب جس کو اللہ سچا کہہ رہا ہے کبھی وہ ڈیفالٹر ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کا قرآن ہے. توجہ ہے نا آپ کی. تو جو سچ لے کر آئے وہ رسول اللہ ہے، اور جس نے سچ کی تصدیق کی وہ کون ہے؟ بولو، ابو بکر صدیق. اچھا یہ سچ لے کر کیا آئے، تصدیق کیا کی، وہ سنیے. اس آیت کے مطابق جو ہے اس کی ٹچ میں 2-3 حدیثیں سماعت کیجیے. بچپنا صدیق اکبر کا، آپ فرماتے کہ میرے والد گرامی مجھے پکڑ کر بت خانے میں لے گئے، چونکہ ان کے جو ابو قحافہ صدیق اکبر کے جو والد صاحب ہیں نا، یہ پہلے کافر تھے، کفر کی حالت میں بعد میں کلمہ پڑھ کے سرکار کے صحابی ہو گئے. اور سرکار کی امت میں، توجہ کرنا، میرے مصطفیٰ کی امت میں یہ وہ واحد ہستی ابو بکر صدیق کہ جو خود بھی صحابی ہے. صحابی کسے کہتے ہیں؟ ہم الذین ادرکوا صحبۃ النبی مع الایمان. صحابی وہ ہوتا ہے جس کے پاس نبی کی صحبت بھی ہو، ایمان بھی ہو. اگر کوئی ایمان کے ساتھ نبی کی صحبت اپنائے وہ صحابی ہے، لیکن صحابی اسے کہا جائے گا جو مرتے وقت بھی ایمان پر رہے. مثال ہے کہ ایمان ہے ایک چیز، دوسری شرط نبی کی زیارت، نبی کی صحبت، دونوں چیز پائے گئی، وہ کون ہے؟ بولو. ٹھیک ہے، وہ زندگی پر گزرتا رہا، مرتے وقت اگر اس کا اللہ نہ کرے ایمان ضائع ہو گیا تو اب وہ صحابی، اب وہ مرتد ہوگا اگر ایمان ضائع ہو گیا. تو فرمایا کہ جو زندہ بھی ایمان پر رہے، مرے بھی ایمان پر، تو وہ صحابی ہوتا ہے کہ جس نے رسول اللہ کی براہ راست زیارت کی ہو. میرے حضور فرماتے ہیں اس بندے کے لیے خوشخبری ہے ایک دفعہ کہ جس نے مجھے دیکھا ہے، اور فرمایا اس کے لیے 7 دفعہ خوشخبری جس نے مجھے نہیں دیکھا ہے. جس نے مجھے دیکھا اس کو، اور جس نے نہیں دیکھا اس کو. کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ اس کو ایک دفعہ اس لیے وہ تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، 7 دفعہ اس کو خوشخبری، مجھے دیکھا نہیں، میں نے کہا جنت ہے، اس نے مان لی، میں نے کہا دوزخ ہے، دیکھا نہیں، مان لیا ہے. 7 دفعہ خوشخبری اس بندے کو ہے، میں نے کہا اللہ ایک ہے، دیکھا نہیں، لیکن وہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے کہا تو میں نے دل سے رب کو مان لیا ہے. تو اللہ کو دیکھا نہیں پھر بھی مان لیا ہے، تو وہ دیکھ کر ایمان لائے ہیں، اسے ایک دفعہ ہے. فرمایا میری امت تمہیں 7 مرتبہ میری طرف سے خوشخبری ہے کہ تم نے مجھے دیکھا نہیں پھر بھی میرا کلمہ پڑھ لیا ہے. تو وہ شعر جو ہم پڑھتے اکثر کہ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. توجہ سے ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میرے والد صاحب مجھے لے گئے، میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ وہ صحابی ہے
کہ جو خود بھی صحابی، باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، ابو بکر صدیق کا پوتا بھی صحابی. یہ رسول اللہ کی امت میں یہ وہ واحد آدمی ہے کہ جس کی 4 پشتیں صحابی ہیں. اور میرے نبی فرماتے ہیں جو مجھے دیکھ لے وہ جہنم میں تو کیا جہنم کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا ہے جس نے مجھے دیکھا ہو. اب جو زندگی پر سرکار کے صحبت میں ہی رہے ہو، پھر کوئی کہے کہ نہیں جی سارے غلط ہے ایک ہی مولا علی سچا ہے، تو بتاؤ وہ خود ڈیفالٹر و خبیث ہے یا نہیں ہے؟ وہ کبھی ڈیفالٹر نہیں ہو سکتے جن کو جنتی مصطفیٰ نے بلکہ خود میرا اللہ فرما رہا ہے. اچھی بات سے بولو، توجہ کرنا. فرماتے میرے والد صاحب ابو قحافہ مجھے لے گئے بت خانے میں. اس وقت میرے والد صاحب بھی بت پرستی کرتے تھے، صدیق اکبر کے حضرت ابو قحافہ. مجھے کہا بیٹا یہ تمہارے خدا ہے، مانگو اس سے بات کرو، اس کی عبادت کرو، اس کو سجدہ کرو. صدیق اکبر فرماتے ابا جی سجدہ تو میں کروں گا، منع نہیں کروں گا، لیکن پہلے میں کچھ اپنے خدا سے مانگ لوں، اگر یہ دے دے گا تو میں کر لوں گا. فرمایا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ ہم تو ساری زندگی باپ دادے مانگتے ہیں بتوں سے، تو بھی مانگ لے، سب کو دیتا ہے تو تجھے بھی دے گا. آپ نے فرمایا بھائی او میرے خدا میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دے. بار بار بولے، وہ مٹی کا بت کہاں سنے. آپ کے والد صاحب بولے یہ عجیب مسئلہ ہو گیا. ابا جی تو بھوک لگ رہی ہے، دے رہا ہی نہیں ہے. فرمایا رک جاؤ اور بولو. کپڑے اتارے آپ نے، صدر اپنا چھپایا جو گھٹنے سے ناف تک ہے، گھٹنے سے چلتے چلتے اصلاح کرتے رہو. ہمارے گھروں میں لوگ پہنتے نا کپڑے، اکثر نوجوان جن کے گھروں میں مائیں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بھابیاں بھی گھر میں ہوتی ہیں، لیکن وہ چڈے اتنے پہنتے جو گھٹنے سے اوپر آ رہا ہوتا ہے، پہنتے ہیں نائٹ لباس جو کہتے ہیں. اب مجھے بتاؤ یہ گھٹنا اگر آپ کا دکھے گا نا، یہ ستر ہے، اور جس کی نظر اس پہ پڑتی رہے گی حرام کا گناہ آپ کو ملتا رہے گا. کیونکہ ستر چھپانا یہ واجب ہے. یہ کیا ہے؟ ناف سے لے کر یہ ستر تک، یہ گھٹنے تک یہ ستر ہے انسان کا. اس کے علاوہ پورا اس سے کھلا رہے ٹینشن نہیں ہے، لیکن گھٹنے بھی ڈھکنا ضروری ہے. اگر گھٹنے سے اوپر تک آپ نے چڈا جو بھی پہنتے وہ آپ نے پہن لیا تو یہ آپ جو ستر آپ کا کھلا ہوا ہے، جس کی نظر پڑتی رہے گی گناہ اس کو نہیں، گناہ آپ کو ملے گا. یہ چونکہ یہ حرام ہے. یہ بتا رہی سمجھ میں؟ کپڑے پہنے تو ایسے پہنے جو انسانوں والے کپڑے ہوں. جانور بھی پورے کپڑے پہن کے رکھتا ہے. توجہ کرو. تو فرماتے میں نے ستر چھپایا، باقی سب اتار. میں نے کہا بھائی او میرے خدا میں ننگا ہوں، مجھے کپڑے دے. اب کپڑے وہ خود پہنے تو آپ کو کپڑے پہنائے نا، وہ تو مٹی کا اس کو کیا خبر ہے؟ کوئی نہیں. صدیق اکبر نے فرمایا 2 سوال میں نے کیے، نہیں مانگا. توجہ کرنا. آپ نے اٹھایا پتھر، آپ نے فرمایا اگر تو خدا ہے نا تو مجھ سے اپنے آپ کو بچا لے. کھچا کے دے مارا پتھر خدا پر، بت پر. جیسے ہی زور سے مارا وہ زمین پر گرا. باپ نے کھچا کے تماچا مارا ابو بکر صدیق کے اور اپنی بیوی کے پاس لے آئے. فرمایا اس کو سمجھاؤ ہم تو خدا کی عبادت کرتے، یہ تو دھلائی کرتا ہے. بولو تو صحیح نا سبحان اللہ یار. ہم تو خداؤں کی عبادت کرتے، یہ دھلائی کرتا ہے. ساری زندگی باپ دادے گزر گئے خدا کو مانتے، اسے پتھر مار کے ہمارا خدا توڑ دیا ہے. تو آپ کی والدہ فرماتی ہے اس کو آئندہ نہیں مارنا. کہا کیوں؟ کہ یہ وہ شان والا بیٹا ہے. جب یہ میرے پیٹ میں تھا نا، اللہ کی بارگاہ سے روزانہ ڈیلی رات کو مجھے آواز آتی تھی، میری بندی تیرے پیٹ میں جو میرے ابو بکر کا نور چمک رہا ہے، تیرے پیٹ میں جو ابو بکر ہے یہ عام نہیں ہے. فرمایا جب یہ پیدا ہوگا اس کا نام آسمانوں میں ابو بکر ہے، زمین پر صدیق ہے، دنیا میں بھی مصطفیٰ کا ساتھی ہے، محشر میں بھی مصطفیٰ کا ساتھی ہے. فرمایا یہ وہاں بھی ساتھی ہے، وہاں بھی ساتھی ہے. یہ پیدا ہونے سے پہلے اس کی بشارت مجھے اللہ نے عطا فرمائی تھی. یار جو ابو بکر ماں کے پیٹ میں ہو اور اللہ فرمائے کہ ہر طرح سے بغض سے پاک ہے، شرک سے پاک ہے، غلط کاموں سے پاک ہے، اور یہ دنیا میں بھی مصطفیٰ کا ساتھی ہے تو حشر میں بھی مصطفیٰ کا ساتھی ہے. تو پیدا ہونے سے پہلے اللہ جس ابو بکر کو میرے نبی کا ساتھی بنا دے وہ زندگی کے بعد چھوڑ سکتا ہے؟ توجہ کیجئے گا. یہ جو آیت پڑھی میں نے، سچ لے کر سرکار آئے، اس کی تصدیق ابو بکر نے کی. دوسری حدیث صدیق اکبر فرماتے کہ میں ملک شام تجارت کا سامان لے کر گیا، سامان بیچنے کے لیے. وہاں میں جب رات کو سویا، توجہ ہے نا، میں ملک شام گیا تجارت کا سامان بیچنے کے لیے، وہاں میں رات کو سو گیا، تھک گیا تھا. فرماتے میں نے رات خواب میں دیکھا کہ چاند میری جھولی میں اترا ہے. چاند آسمان میری جھولی میں آیا ہے، خواب دیکھ رہا ہوں. میں بڑا پریشان، میں نے کہا یہ کیا ہے؟
اس علاقے کے اندر ایک عیسائی راہب تھا، بہت بڑا عالم، جو خواب کی تعبیر دیکھا کرتا تھا، فال نکالتا۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی بتا، یہ میں نے ایسا سا خواب دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس نے کہا تو کون ہے؟ کیا خواب دیکھا ہوگا؟ میں نے خواب دیکھا کہ میں سو رہا ہوں، چاند میری جھولی میں اترا ہے۔ اس راہب نے کہا کہ تو کون ہے؟ کہا میرا نام ابو بکر ہے۔ کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کیا کیا، تورات ہے نا، تورات جو موسیٰ علیہ السلام پہ اتری تھی، وہ کھولی اس نے۔ اس تورات کے اندر اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کی تمام صفات لکھی ہوئی ہے، ٹوٹل۔ اب اس نے پڑھی، اس نے دیکھا، تو تیرا نام کیا ہے؟ کہ ابو بکر۔ صحیح۔ کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہ مکہ کا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ کہ ابو قحافہ۔ کہ ٹھیک ہو گیا۔ قبیلہ کون سا؟ کہ قریش۔ کہ ٹھیک ہو گیا۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس نے کہا تعبیر یہ ہے کہ ایک مکہ کے اندر جہاں سے تو آیا ہے نا، وہاں ایک اللہ کا آخری نبی پیدا ہوگا، اور اس کی تعبیر، چاند جو اترا اس کی تعبیر یہ ہے کہ جب وہ نبی اپنے نبی ہونے کا اعلان کرے گا، سب سے پہلے تو تصدیق کرے گا، سب سے پہلے تو کلمہ پڑھے گا۔ صدیق کہتے تجھے کس نے بتا؟ کہا اس میں اللہ نے لکھا ہوا ہے، اس میں رب نے لکھا ہوا ہے، میں پڑھ رہا ہوں، دیکھ تیرے سامنے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے ایک بات اور تجھے، وہ راہب ہے عیسائی، اس نے کہا ایک بات اور بتاؤں تجھے۔ آپ نے فرمایا بول کیا بات ہے؟ فرمایا تیری جو پاؤں کی ران ہے نا، ران، سیدھی ران۔ کہا اس پر ایک کالا تل ہے۔ فرمایا ہاں تل تو ہے میری ران پر۔ فرمایا اس تل کا ذکر بھی اس تورات میں لکھا ہوا ہے، وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے، جلدی جا مکہ میں جا، وہ نبی پیدا ہو چکا ہے، انوار یہ بہاریں بتا رہی ہے، جا وہ اعلان کریں گے تو تصدیق۔ فرماتے میں جب آیا مکہ کے اندر، زندگی گزارتا رہا، سرکار کے ساتھ رہتا رہا، لیکن 40 سال کی عمر میں جب میرے نبی نے اعلان نبوت کیا، حضور نے نبوت کا اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، آپ فرماتے سب سے پہلے میں نے کہا آپ بالکل سچ کہتے ہو کہ آپ اللہ کے رسول، اللہ کی نبی ہو، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ زمین پر صدیق تصدیق کر رہا ہے، گواہی عرشوں پر میرا خدا دے رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بالکل صحیح کہا اس نے، صدیق ہے۔ اب میرے نبی کی بارگاہ میں آئے نا صدیق اکبر، سرکار نے فرمایا میں نبی ہوں، توجہ کرنا میرے بھائیوں، میں نبی ہوں۔ تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ہر نبی کے پاس کوئی نہ کوئی معجزہ ہوتا ہے، نبی معجزہ دکھا کر اپنا جو ہے گرویدہ کرتا، اپنا امتی بناتے۔ آپ کے گواہی کیا معجزے کی؟ آپ نبی ہے۔ میرے محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تجھے سجدہ کر کے دکھاؤں کہ نماز کیسے پڑھتے، یہ میں نبی ہوں، اور نبی کی طرح نماز کوئی نہیں پڑھتا۔ میں تجھے روزہ رکھ کے دکھاؤں، میں تجھے یہ کر کے دکھاؤں، وہ کچھ بھی نہیں فرمایا، بلکہ توجہ کرنا، جاگ کے بیٹھیے گا، دل پہ لگے تو دل والی سبحان اللہ۔ صدیق اکبر فرماتے کہ آپ نبی ہیں، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن ذرا یہ بتائیے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ مسکرا کر فرمانے لگے وہ ملک شام والا خواب ہے نا، وہی میری دلیل ہے۔ فرمایا جو تو نے خواب دیکھا ہے نا ملک شام میں، کہا ہاں، کہ وہ میری دلیل ہے۔ سرکار پیدا نہیں ہوئے، خواب صدیق دیکھ رہے ہیں، گواہی میرا نبی دے رہا ہے کہ تو نے وہاں کیا خواب دیکھا ہے۔ اور جو نبی پیدا ہونے سے پہلے لوگوں کی خواب کو بھی جانتا ہے، تو مجھے بتاؤ قبر میں جانے کے بعد تیرے میرے حال کو کیسے نہیں جانتا ہے؟ کملی والے آقا کا فرمان ہے، اور بولو تو صحیح سبحان اللہ۔ کملی والے آقا کا فرمان ہے، کملی والے آقا کا فرمان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے۔ حضور فرماتے میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکا۔ اب یہ مسئلہ نہیں کہ نبی کے بعد اتنا تھا نہیں، نبی محتاج، نہ محتاج نہیں تھے۔ فرمایا تو نے اتنے احسان کیے مصطفیٰ پر کہ قیامت میں میری طرف سے احسان کا بدلہ تجھے اللہ ہی چکائے گا، میں نہیں چکا سکا۔ صدیق اکبر، وہ شان میرے ابو بکر کی۔ اب سنو، مال دیا، سب کچھ ابو بکر صدیق نے دیا۔ محبت کیا چیز ہوتی ہے جسے محبت کہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے غزوہ تبوک کے موقع پر سرکار نے امتحان لیا صحابہ کا، فرمایا کہ
اللہ کا حکم ہے اپنا اپنا مال میری بارگاہ میں قربان کرو. صحابہ کرام آ گئے اپنا اپنا مال لے کے, وہ ادھر سے گھر اٹھا لیا, وہ ادھر سے وہ ادھر سے. حضرت عمر فرماتے کہ اس وقت ابو بکر صدیق کی مالی پوزیشن تھوڑی کمزور تھی, طاقتور نہیں تھے. میں اس کو بڑا مضبوط تھا مال کے حساب سے. میں نے کہا بھائی جگہ ہر جگہ ابو بکر آگے بڑھنے نہیں دیتا, آج تو میں اس کو ہرا کے رہوں گا, کیونکہ میں مالدار ہوں اور میں زیادہ میرا مال ہوگا تو میں جیتوں گا. صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کہ میں اپنے گھر کا سارا سامان جو میں نے جمع کیا اس کے 2 حصے کے بیچ میں سے آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا, آدھا میں حضور کی بارگاہ میں لا کے رکھ دیا. ادھر میرا ادھر دیگر صحابہ کا رکھا ہوا ہے. سرکار کو آقا مال جمع ہو گیا, آ جائیں. سرکار آ گئے. توجہ کرنا, تقریر اختتام پہ جا رہی ہے. سرکار جب تشریف لائے, سرکار نے یہ دیکھ کس کا, اچھا یہ کس کا, اچھا یہ اچھا, یہ ایک پہاڑ لگا ہوا بہت زیادہ بڑا. فرمایا یہ کس کا ہے؟ فرمایا آقا ابو بکر کا ہے. حضرت عمر کہتے یہ تو اپنے آپ سے مجھے آگے نکلنے کا بھی دے گا ہی نہیں. بھائی اب عمر تجھے ابو بکر کیسے اپنے آپ سے آگے نکلنے دے, اس کو تو آگے میرے رب نے نکالا ہے. بدر کا موقع ہے, سرکار نے بدری صحابی بازار میں جا رہے تھے ابو بکر, تو سرکار بھی ساتھ تھے. ایک بوڑھا صحابی تھا, وہ آگے آگے چلا. سرکار ادھر آؤ. جی یا رسول اللہ. فرمایا پیچھے ہو جاؤ. وہ بوڑھا صحابی پیچھے ہو گیا, ابو بکر کو آگے کیا. وہ صحابی کہتا آقا میں سمجھا نہیں. فرمایا جب بھی چلو نا آگے پیچھے تو پہلے دیکھ لیا کرو, اگر آگے پیچھے ابو بکر ہو نا تو اس کو پکڑ کے آگے کر دے, تم سب اس کے پیچھے ہو جایا کرو. میرے ابو بکر سے کوئی آگے نہ چلے. اور یہی بات میرے نبی نے حضرت عائشہ سے فرمایا, جب بیمار تھے سرکار. فرمایا عائشہ جا کے اپنے باپ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے جا کر. تو حضرت عائشہ نے کہا آقا میرے باپ بڑے نرم دل ہیں, وہ آپ کی جدائی برداشت نہیں کر پائیں گے, آپ کی جگہ پہ کھڑے نہیں ہوں گے. آپ نے فرمایا تم بھی مصر کی عورتوں کی طرح باتیں کرتی ہو, تمہیں جو کہا وہ کرو, جا کے اپنے باپ سے کہو کہ جا کے نماز پڑھائے. حضرت عائشہ نے کہا آقا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ میرا حکم نہیں ہے, میں بیمار ہوں تو میری جگہ پر کھڑا ہونا, یہ کرنا, یہ حکم میرے اللہ نے جبریل کے ذریعے مجھے بھیجا ہے. کیوں؟ اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب اپنے قوم کو, اپنے صحابہ کو بتا دو کہ جس قوم کے اندر ابو بکر صدیق ہو وہاں امامت کے اس کے علاوہ کسی اور کو حق حاصل نہیں ہے, یہ اللہ کو ہے. یہ خلافت کا معاملہ پھر میں آپ کو حدیث سناؤں گا, لیکن بات جو کرنے لگا وہ سنیں. فرمایا آقا ہی کس؟ فرمایا ابو بکر صدیق کا ہے. میرا آقا نے فرمایا آدھا کس کا ہے؟ کہ آدھا حضرت عمر کا ہے. عمر جی یا رسول اللہ. فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ آج بندہ گاڑیوں کے پیچھے لکھتا ہے میرے لیے اللہ اور اس کا رسول. کئیوں کے چہرے خراب ہو جاتے ہیں, حاضمے خراب ہو جاتے, نہیں یہ لکھو صرف اللہ ہی کافی ہے. تو میں نے کہا رسول لکھنے میں کیا ہو رہا ہے؟ سن, میرے لیے اللہ اس کا رسول کافی ہے. کس کی سنت ہے؟ حدیث پڑھ رہا ہوں, توجہ کرو ذرا. میرے آقا نے فرمایا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا؟ کہا آقا مال سارا میں نے جمع کیا, آدھا چھوڑ دیا, آدھا لے آیا. ابو بکر ادھر آؤ. یہ کس کا؟ آقا میرا. فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ گیا؟ کہا مرشد خدا کی عزت کی قسم جو کچھ تھا وہ لے آیا, حتیٰ کہ اپنے کپڑے بھی اتار کے تیرے نام پہ قربان کر دیے. فرمایا مجھے پتا یہ پہاڑ ہے تو مجھے پتا ہے, حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا کہ بوری کانٹوں سے سلی ہوئی, بوری کانٹوں سے صدیق اکبر نے پہن لی. کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا تو بدن پہ کپڑا بھی باقی نہیں رہنا چاہیے, سب کچھ دے دیا. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کو چھوڑا ہے, بلکہ فرمایا گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں. گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول. پتا چلا میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. یہ شرک و بدعت نہیں ہے, میرا ابو بکر صدیق کی سنت مبارکہ ہے. بس تقریر ختم. شعر سنیے. عرض کی صدیق نے پیش رسول, یہ بس شعر آخری ہے جو میں نعت پڑھی, جو کملی والے آقا کا فرمان ہے, مجھ پہ یار غار کا احسان ہے, اس کا یہ شعر. تقریر ختم. پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں, پہلا شعر ہے لیکن دل پہ لگے دل والی سبحان اللہ. تقریر ختم. عرض کی صدیق نے پیش رسول, عرض کی صدیق نے پیش رسول, مال کیا مال و زر کیا جان بھی قربان ہے, مال و زر کیا جان بھی قربان ہے, مجھ پہ یار غار کا احسان ہے,
اللہ ہم سب کو صدیق اکبر کی محبت عطا فرمائے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، کائنات کے اندر کوئی میرا ابو بکر صدیق کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ حسن حسین ہو، چاہے مولا کائنات کی ذات ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کا مقام اپنا ہے، لیکن نبیوں کے بعد سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا، سب سے بہتر، سب سے اکمل اگر کوئی ہے تو اس کا نام کون ہے؟ گلی گلی نگر نگر، یہ رافضیوں کا کھٹمل مار اسپرے ہی ہے، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، اے چرچ جس کے عرش پر لگے گا نعرہ فرش پر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئندہ جمعے خلافت ابو بکر قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے، یعنی پہلا خلیفہ کون ہے، وہ خود مولا علی سے پوچھیں گے، بتا علی تو بتاتے پہلا خلیفہ کون ہے؟ علی کا نام لے کر ابو بکر کو تاؤچر نہ کر، آج سنیوں کی محفل میں تجھے ساری سچی باتیں سنائیں گے۔ علی سے پوچھیں گے آپ بتاؤ پہلا کون ہے، آپ کے ماننے والے آپ کو پہلا کہتے ہیں، لیکن آپ بتاؤ پہلا کون ہے؟ قرآن سے اور حدیث سے انشاءاللہ خلافت صدیق اکبر کو بیان کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔